بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اس شخص کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روکے ہوئے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک بار اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقے کے مال کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ جب رات ہوئی تو ایک بندہ اس مال سے چوری کر رہا تھا کہ میں نے اس کو پکڑ کر کہا کہ میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے نبی اکرم کے پاس پیش نہ کرنا، مجھے مال کی بہت ضرورت ہے، میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، میرے بچے گھر میں بھوک سے رو رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس شخص سے یہ سب باتیں سنی تو مجھ کو اس بندے پر ترس آیا اور میں نے اس کو جانے دیا اور سوچا کہ یہ بہت ہی ضرورت مند ہے۔ جب رات گزری اور صبح ہوئی تو میں اللہ کے نبی کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ بتاؤ رات کو تیرے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس بندے کی سب باتیں نبی اکرم کو بتائیں اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس پر رحم آیا، میں نے اس کو اس لیے جانے دیا۔ نبی اکرم نے سب باتیں سنی اور فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ بندہ تیرے سے جھوٹ بول کر چلا گیا ہے اور وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ بندہ پھر مال لینے کو آئے گا تو میں بھی اس بندے کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ جب رات چھا گئی تو وہ بندہ پھر غلہ کو بھرنے کے لیے آ گیا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ اب تم کو میں نہیں چھوڑوں گا اور ہر صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس بندے نے پھر مجھ سے کہا کہ میں بہت ضرورت مند ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہیں، مجھے آخری بار جانے دو، میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بندے پر بہت ترس آیا، میں نے اس کو پھر سے جانے دیا۔ صبح ہوتے ہی نبی اکرم نے مجھ سے پوچھا، اے میرے پیارے صحابی بتاؤ تمہارے ساتھ رات کو کیا واقعہ پیش آیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے کہا کہ مجھے غلے کی سخت ضرورت ہے، میری بیوی بچے بھوکے ہیں، مجھے اس پر بہت ترس آیا اور میں نے اس کو دوبارہ جانے دیا۔ اس پر رسول اکرم نے فرمایا کہ وہ پھر سے جھوٹ بول کر چلا گیا ہے لیکن اب وہ پھر دوبارہ غلہ لینے ضرور آئے گا۔ رات ہوئی تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرتے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ آیا تو اس نے غلہ بھرنا شروع کیا۔ میں نے اس کو پکڑ کر بولا کہ میں آج تمہیں اللہ کے نبی کے پاس لے کر جاؤں گا، یہ تیسری بار ایسا ہو رہا ہے کہ تم ہر بار کہہ کر چلے جاتے ہو کہ میں نہیں آؤں گا اور پھر سے دوبارہ آ جاتے ہو۔ اس بار اس بندے نے کہا کہ مجھے آخری بار جانے دو، میں آپ کو قرآن پاک کے ایسے الفاظ سکھا کر جاؤں گا جس کی تلاوت کر کے آپ خوب فائدہ حاصل کر سکو گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا وہ کون سے الفاظ ہیں؟ وہ چوری کرنے والا شخص کہنے لگا تم سونے سے پہلے مکمل آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سو جایا کرو تو اللہ تعالیٰ تم پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دے گا، فرشتہ تمہارے پاس شیطان کو نہیں آنے دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس بار بھی اس بندے کو جانے دیا اور صبح ہوتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ انہوں نے فرمایا اے میرے صحابی اپنے رات والے واقعے کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول اس نے مجھ سے کہا کہ آخری بار جانے دو، میں تمہیں قرآن پاک کی ایسی آیت بتاؤں گا جس کی تلاوت کر کے تم خود فائدہ حاصل کر سکو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بار وہ بندہ سچ بول کر گیا ہے، واقعی یہ کلمات بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہیں، پر وہ بندہ خود جھوٹا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو کہ تم مسلسل 3 راتوں سے کس کا سامنا کر رہے ہو؟ میں نے جواب دیا اے اللہ کے نبی میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جس سے تم 3 راتوں سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تمہارے علم میں ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اے اللہ کے رسول آپ ہی سب سے بہتر جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے عظمت اور فضیلت والی آیت کون سی ہے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ سوال کو دہرایا کہ اے ابو منظر کیا آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید میں سب سے افضل اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابو منظر فرماتے ہیں کہ میں نے آیت الکرسی کو پڑھ کر کہا اے اللہ کے رسول مجھے لگتا ہے کہ یہ
آیت سب سے عظمت اور فضیلت والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے شاباش دیتے ہوئے کہا، خدا کی قسم تم نے ٹھیک کہا ہے، اے میرے پیارے صحابی تمہیں علم مبارک ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ یوں لکھا ہے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ اس سے مراد ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت جس نیت سے بھی کی جائے اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، جس کی تلاوت کے بعد ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ رواہ البخاری حضرت ایف بن عبد الکلائی فرماتے ہیں کہ کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی قرآن مجید میں سب سے افضل کون سی سورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص۔ پھر اس نے پوچھا سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ نبی اکرم نے جواب دیا آیت الکرسی۔ انہوں نے عرض کی خدا کے رسول آپ کو کون سی آیت پسند ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کو تحفے میں دی جائے؟ تو اس پر نبی اکرم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اس کی رحمت کے خزانوں میں سے ہے، جو اللہ پاک نے اس امت کو نازل فرمائی ہے، وہ انسان کی دنیا آخرت سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فرض نماز ادا کر کے آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو جنت میں جانے سے صرف اور صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والے اور جنت کے درمیان صرف اور صرف موت کی دوری ہے۔ اسی طرح جب کوئی انسان آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سوئے گا تو وہ ساری رات شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں ایک بار آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے تو وہ گھر 3 دن تک شیطان کے شر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور 40 دن تک اس گھر پر جادو کا اثر نہیں رہتا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انسان گھر سے باہر جاتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کر کے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے واپس گھر آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ جب انسان گھر واپس آتے ہوئے آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آیت کی تلاوت کے صدقے اس بندے کے گھر سے غربت کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم کو قرآن پاک کی صبح و شام تلاوت کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔